السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ يقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف گھماؤ، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے ذات پر، اس کے اسماء و صفات، اس کے افعال پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ یہ اصل نیکی ہے۔ گویا آیت کریمہ صاف طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کے اندر نیکی کیا ہوتی ہے۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ عقیدے کی کلاسز روا دوا ہے۔ عقیدے کا ایک نیا باب جو حقیقت میں کافی وسیع ہے اور کافی بڑا باب ہے، جسے آخرت کے دن پر ایمان سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ آخرت کے دن پر ایمان، بنیادی طور پر جان لیجئے کہ اس کے بارے میں کون سی ایسی بنیادی باتیں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم ذکر کریں گے کہ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مقام و مرتبہ عام ایمانیات کے مقابلے میں ایک جیسا ہے یا جدا ہے، اور اگر کوئی آدمی آخرت کے دن پر ایمان لے آتا ہے تو اسے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر وہ کون سی ایسے فائدے حاصل ہوتے ہیں جس سے اس کی دنیا و آخرت دونوں سدھر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ذکر کر سکتے ہیں قیامت کے حوالے سے کہ قیامت جب انسان پر آنے والی ہوتی ہے تو علماء نے دو طرح کی قیامت کا ذکر کیا۔ ایک ہے قیامت صغرا، ایک ہے قیامت کبرا، چھوٹی قیامت اور بڑی قیامت۔ چھوٹی قیامت کیا ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے انسان کی موت سے، لہذا موت کے قریب اس کے پاس فرشتوں کا آنا اور اس آدمی کا غرغرے کی حالت میں چلے جانا، سکرات الموت میں مبتلا ہونا، توبہ کے دروازے کا بند ہو جانا، ملک الموت کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس حاضر ہو جانا، اور کیا عام انسانوں اور انبیاء کے ساتھ ان کی روحوں کی قبض کرنے کے معاملے میں معاملہ ایک جیسا ہوتا ہے یا جدا جدا ہوتا ہے؟ ان تمام مسائل پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہوئی قیامت صغرا۔ اس کا دوسرا مرحلہ ہے یہ آخرت کا، یعنی قبر کا، کیونکہ جیسے انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے وہاں سے اس آدمی کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم گفتگو کریں گے قبر کی ہولناکی کے بارے میں، اس کی تاریکی کے بارے میں، کہ کیسے قبر اپنے اندر دفن کیے جانے والے آدمی کو، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، ہر کسی کو کیوں دبوچتی ہے، اور قبر کے اندر فتنہ قبر کس سے کہا جاتا ہے؟ کیا فتنہ قبر، عذاب قبر اور نعمت قبر ایک ہے یا جدا جدا ہے؟ اس بات پر بھی گفتگو کریں گے کہ جب انسان کا جسم قبر میں ہوتا ہے تو اس کی روح کہاں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ذکر کر سکتے ہیں کہ قیامت، جسے ہم قیامت کبریٰ کہتے ہیں، جو سور پھونکنے سے شروع ہوتی ہے، کیا اس کی علامتیں ہیں؟ اگر اس کی علامتیں ہیں تو کیا ان علامتوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اور ہماری زندگی میں قیامت کی چھوٹی اور بڑی علامتوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے بعد پھر ذکر کریں گے کہ قیامت کی چھوٹی علامتیں کیا ہیں، پھر ذکر کریں گے قیامت کی بڑی علامتیں کیا ہیں۔ جب اتنا سب ہو جائے تو پھر ہم ذکر کریں گے قیامت کبریٰ کے حوالے سے، کہ جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا اس کی کیا حالت ہوگی، اسے کیسے قبر سے نکالا جائے گا، کیسے سور میں پھونکا جائے گا، میدان محشر کیسا ہوگا، کیسے مخلوق کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اس دن کی حالتیں اور لوگوں کی کیفیتیں کیسی ہوں گی، کیسے شفاعت ہوگی، کیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر آئے گا، فرشتے بھی رب کے ساتھ اتریں گے، کیسے لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کے اعمال کو پیش کیا جائے گا، ان کے صحیفے نکال کر دکھائے جائیں گے، ان سے پڑھوائے جائیں گے، ان سے اقرار کرایا جائے گا، سیدھے یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، یہاں تک کہ انسان تو انسان، جانور اور چرند پرند نے بھی اگر ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے اللہ ان کے درمیان بھی انصاف کرے گا۔ پھر ترازو کو گاڑا جائے گا، اس ترازو میں کیا لوگوں کو تولا جائے گا، ان کے اعمال کو تولا جائے گا، یا پھر اعمال پلس انسان دونوں کو تولا جائے گا؟ کیسے انسان پل صراط کی طرف چل کر جائے گا؟ اصحاب اعراف کسے کہتے ہیں؟
حوض حقیقت میں کتنی مرتبہ لایا جائے گا؟ کہ اللہ کے نبی حوض کوثر صرف ایک مرتبہ پلائیں گے یا اس سے زیادہ بھی حوض کوثر کا تذکرہ آتا ہے؟ پھر اس کے بعد اور اگر آگے بڑھ کر گفتگو کرے تو جنت میں انسان پہنچے گا، جنت کسے کہتے ہیں، جنت میں داخل ہونے کے اسباب کیا ہیں، جنت کے نام کیا ہیں، جنت کے صفات کیا ہیں، جنتی ہوں گے کون، اور اس امت کے وہ جنتی جو کنفرم ہیں وہ کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی صفات کیا بیان کی ہیں، کیا جنت ہمیشہ رہے گی؟ اور بالکل یہی باتیں ہم جہنم کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ آپ صرف ان عناوین کو سنیے کہ کتنی باتیں اس میں آ سکتی ہیں، تو لہذا یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ حقیقت میں یہ جو ایمان بالیوم الآخر کا مرحلہ ہے اس کے لیے لمبا وقت درکار ہے، لیکن حقیقت میں اللہ پر ایمان کے بعد جو فرشتوں پر ایمان کی گفتگو کی گئی، اس کے بعد آخرت کے ایمان والے اس ایمانی حصے کو چنا گیا ہے، کیونکہ یہ دور حاضر کی زیادہ سخت اور ضرورتوں میں سے موجود ہے۔ باذن اللہ جتنی مسائل یعنی جتنے کی پوائنٹس میں نے ذکر کیے، باذن اللہ تعالیٰ ہر کسی پہ رک رک کر بنیادی باتوں کا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے خاص کر آپ دیکھیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کی بھلائی برائی پر، ان 6 چیزوں پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ تمہیں مرنا ہے، تمہیں قبر سے اٹھایا جانا ہے، تمہارا حساب ہوگا، کتاب ہوگا، ترازو ہوگا، پلسرات ہوگا، جنت یا جہنم ہوگی۔ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنے کا نام ایمان بالیوم الآخر ہے۔ یہ تعریف محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کی۔ اگر آپ دیگر علماء کی تعریفات کو پڑھیں تو انہوں نے بڑی تفصیل سے ایمان بالیوم الآخر کی تعریف کی ہے، جیسے کہ امام ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی سب سے پہلے قیامت کے دن پر تصدیق کرے، اور قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے، قبر سے اٹھائے جانے سے لے کر جنت یا جہنم میں داخل کیے جانے تک جو کچھ ہوگا، تمام چیزوں پر قرآن کے مطابق ہو بہو ایمان رکھے، اس کو ایمان بالیوم الآخر کہا جاتا ہے۔ امام سعدی رحمہ اللہ نے ایک تعریف بیان کی، حافظ الحکمی رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب اعلام السنہ المنشورہ ہے، اس کتاب کے اندر کہا گیا کہ تصدیق یعنی آخرت کے دن پر ایمان یہ ہے کہ انسان دل کی گہرائی سے اس بات کی تصدیق کرے، اس پر عمل کرے کہ قیامت کی کچھ علامتیں ہیں، وہ نشانیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اسی طرح موت پر ایمان رکھتے ہیں، عذاب قبر پر، فتنہ قبر پر، ضمۃ القبر پر، سور کے پھونکے جانے پر، مخلوق کو قبروں سے نکالے جانے پر، میدان محشر میں کھڑا ہونا، لوگوں کا گھبرانا، صحیفوں کا پھیلانا، ترازو کو لگانا، پل صراط پر چلنا، حوض کوثر، شفاعت کا مسئلہ، جنت و جہنم کا مسئلہ، اللہ کے دیدار کا مسئلہ، یہ تمام کی تمام چیزیں ایمان بالیوم الآخر کے اندر آتی ہیں۔ لہذا ایمان والا کیا کرتا ہے، ان تمام چیزوں پر بنیادی طور پر ایمان رکھتا ہے۔ تو ایمان بالیوم الآخر کا مطلب یہی تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ محترم حاضرین، بلکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بلکہ انہوں نے 3 چیزوں کو خاص کیا۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح اصول الثلاثہ کی جب وہ شرح کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایمان بالیوم الآخر کے اندر 3 چیزیں اصل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اٹھایا جانا، کیا میں قبر سے اٹھایا جائے گا، لہذا مردوں کو زندہ کیا جائے گا، ایک سور ہوگا، دوسرا سور ہوگا، سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کیا حالت ہوگی، ننگے سر، ننگے بدن، بغیر ختنہ کیے ہوئے، پیر میں چپل نہیں ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب اور جو جزا رکھا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جنت و جہنم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان 3 چیزوں پر ایمان رکھنا اصل میں آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے۔ چلیے بات کریں کہ آخرت کے دن پر ایمان کی، تو کیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں، میں 5 ارکان پر ایمان لے آتا ہوں، چھٹے ارکان یعنی آخرت کے دن والے ارکان پر میرا ایمان کمزور ہے، تو کیا میرا ایمان مکمل نہیں ہوگا؟ بنیادی طور پر سمجھیے کہ یہ جو 6 ایمان کے ارکان ہیں، ان تمام پر ہو بہو ایک جیسا
پختہ اور یقینی والا ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ اس کا ایمان کبھی مکمل ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ نے اس کے اندر کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرح چہرہ پھیرو صرف یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ امام سعدی کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَيْسَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ نیکی نہیں ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ ایک اکیلا اللہ ہے جو تمام با صفات اور با کمال صفتوں کا حقدار ہے، تمام قسم کے عیب سے پاک ہے، وہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اللہ نے آخرت کے بارے میں اپنے نبی کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک جگہ کہا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو آدمی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، حقیقت میں ایسا آدمی بڑی ہی دور گمراہی میں جا پڑا ہے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان ایمان کے 6 ارکان میں سے کسی ایک رکن میں بھی وہ کمزور ہو جائے، اس کا دل کا ارادہ کم پڑ جائے، عمل میں کمی آ جائے، تو اس آدمی کے مکمل ایمان کے اندر کمی آتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ صاف کہا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لیجمعنکم الی یوم القیامہ، اور اللہ ضرور بھی ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو بتاؤ کہ بات کرنے میں اللہ سے زیادہ بھی کوئی اور سچا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا اسلوب اللہ نے اختیار کیا، یہ ہمیں بتانے کے لیے، یہ جتانے کے لیے، اور ہمارے دل میں اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ ضرور ہم سب کو جمع کرنے والا ہے اور اللہ ہم سب کا حساب لینے والا ہے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، کہ جو لوگ ہماری ملاقات امید نہیں رکھتے، جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیاوی زندگی سے وہ راضی ہو گئے، یہی مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، ایسے ہی لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، اور ان سب لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور یہ سب کے سب ان کی کمائیاں ہیں۔ کہیں اللہ نے کہا ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى، یاد رکھنا وہی اللہ حق ہے، اس کا فرمان حق ہے، اس کا لایا جانے والا دن حق ہے، انہ یحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے آگے کہا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یاد رکھنا قیامت آ رہی ہے، قیامت بالکل قریب ہے جس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اسی قیامت کے دن اللہ قبر والوں کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا، اللہ قبر سے لوگوں کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ اسی کے مطابق کیا ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ملتی؟ جی ہاں، بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے کہتا ہے، وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کذبنو آدم، کہ بنی آدم نے مجھے جھٹلایا، ولم یکن لہ ذلک، جبکہ اسے جھٹلانا نہیں چاہیے تھا، اس نے مجھے گالی دی جبکہ اس کا کوئی حق نہیں رکھتا ہے، لہذا مجھے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میں اسے جس طرح میں نے دنیا میں پیدا کیا میں اس کو دوبارہ نہیں لوٹاؤں گا، جبکہ پہلی مرتبہ کے مقابلے میں دوسری مرتبہ ہمارے لیے بنانا آسان ہے۔ اور گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا، جبکہ میں احد ہوں، میں صمد ہوں، لم الد ولم اولد ہوں، اور یاد رکھیے ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو گویا اگر کوئی آدمی آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ حقیقت میں وہ آدمی اللہ کو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس دن کا مالک ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نہیں جمع کرے گا تو اس آدمی سے زیادہ خطرناک کون ہو سکتا ہے؟ چلیے، یہ ایمان لانے کا حکم ہوا کہ اس کے بغیر کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، آخرت کے دن پر اس کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر ہو عمل کرنا ضروری ہے۔ بات اگر اس کا مقام و مرتبہ کریں، دیکھیے ایمان میں ایمان بالیوم الآخر کا، یعنی ایمان کے جو 6 ارکان میں نے بتائے اس کے اندر خصوصی طور پر ایمان بالیوم الآخر کا مقام و مرتبہ ایک چنندہ چیز ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بالیوم الآخرہ کا مرتبہ بیان کیا اور قرآن میں جگہ بجگہ اس کو جگہ دی۔ وہ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اللہ یعنی اپنی ذات کے ایمان کو آخرت کے دن پر ایمان سے جوڑا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، آپ حدیثوں کے اندر بھی دیکھیں گے کئی ایک ایسی حدیثیں ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات پر ایمان کو اور آخرت کے دن کے ایمان کو جوڑا۔ جیسے آپ نے کہا، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لا یحل لامرأۃ، آپ نے کہا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر تسافر مسیرۃ یوم الا ذی محرم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے، ایک دن اور ایک رات کا بغیر محرم کے سفر کرے۔ ایک جگہ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ پھر آپ نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، دیکھیے دونوں کو جگہ جگہ جوڑا جا رہا، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی پڑوسی کی عزت کرے۔ پھر کہا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا لا یبغض الانصار رجل یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ انصاریوں سے کبھی بغض نہیں کر سکتا، وہ انصاریوں سے کبھی بغض نہیں کر سکتا۔ تو کتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بتائی جہاں اللہ نے اپنی ذات پر ایمان کو ایمان بالیوم الآخرہ سے جوڑا۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا، جیسے میں نے ایک ہی آیت بار بار دہراتے کہا لیس البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ، بلکہ نیکیوں کا عظیم مقام مرتبہ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں یا صابی ہیں، اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، نیک عمل کریں، فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ ڈریں گے نہ وہ گھبراہٹ ان کے اندر آ جائے گا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما، اللہ کہتا ہے کہ کتنا بہتر ہوتا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں اللہ کی ذات پر ایمان کو لایا گیا، ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ پر ایمان کے ساتھ ایمان بالیوم الآخر کو جوڑا گیا۔ دوسری اہم چیز یاد رکھیے کہ قرآن کے اندر اور سنت مطہرہ کے اندر ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمارے دل میں تقوی پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ ہمیں ڈرانے کے لیے کیا گیا وہ آخرت کا، یہاں تک کہ اللہ پر ڈر، اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اللہ کی ذات سے ڈرنا بھی یہ ایمان بالیوم الآخر ہی سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں آپ قرآن کی کوئی صورت اٹھائیے، کوئی بھی صورت اٹھائیے، آپ اکثر صورتوں کے اندر آخرت کے کسی نہ کسی چیز کا تذکرہ سنیں گے، اور آخرت کا تذکرہ کر کے اللہ حجت کو قائم کر رہا ہے، اللہ مثال دیتا ہے، اللہ بتاتا ہے یاد رکھیے کہ پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا تو دوبارہ تمہیں پیدا کرنا یہ کوئی دشواری کی بات نہیں ہے۔ ہم نے زمین کو پیدا کیا، ہم نے آسمان کو پیدا کیا، ہم نے مردوں کو زندوں سے، زندوں کو مردوں سے نکالا۔ محترم حاضرین، بلکہ آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ایک دن ہے جسے آخرت کا دن کہا جاتا ہے، کتنے نام اللہ نے قرآن میں اس کے ذکر کیے۔ اور عرب کے یہاں جب کسی چیز کے مقام و مرتبے کو بتانا ہوتا، یعنی کسی چیز کی اہمیت کو بتانا ہوتا، تو عرب کے لوگ کیا کرتے؟ عرب کے لوگ اس کے الگ الگ نام رکھا کرتے، یعنی ان کے صفات کو اکٹھا کر کے اس کے نام رکھا کرتے۔ آپ اگر صرف آخرت کے دن کے ناموں کو قرآن میں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نام قرآن کے اندر ذکر کیے۔ کہیں میں کچھ بات جیسے یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الآزفہ، یوم البعث، یوم الدین، یوم التغابن، آپ اگر آیتیں پڑھیں سبحان اللہ کتنی آیتوں میں اللہ نے اس ایک دن کے الگ الگ ناموں کو ذکر کیا۔ تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ عرب کے یہاں کسی ایک چیز کے الگ الگ ناموں کا ہونا اس چیز کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیتا ہے، لہذا اسی عرب کے مزاج کو اللہ نے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے آخرت کے بھی بہت سارے ناموں کا تذکرہ کیا۔ تیسری اہم بات آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آخرت کا دن ہے اس کو بہت سارے اسباب سے جوڑا، کہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا کہ تم آخرت کے دن پر ایمان کیوں نہیں لگتے؟ جب مشرکین مکہ نے کیا ہے اللہ کو رب مانا، لیکن اللہ کو رب ماننے کے بعد وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تھے نہیں،
بلکہ انہوں نے زندگی اور موت کو زمانے سے جوڑ دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ زمانہ یہ ہمیں لایا ہے، یہی زمانہ ہمیں لے کر چلا جائے گا۔ اللہ نے بڑا سختی سے اس کا جواب دیا۔ اللہ نے کہا وقالو، کہ وہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ دنیاوی زندگی یہی ہے جو ہمیں زندگی بخشتی ہے اور مارتی ہے، وما یہلکنا الا الدہر، اور زمانہ ہی ہمیں ختم کر دے گا۔ اللہ نے کہا وما لهم بذلک من علم، ان کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، حقیقت میں یہ تو بدگمانیوں میں پڑے ہیں۔ تو اللہ نے ان کا انکار کیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اہل کتاب کی جو مذمت اللہ نے قرآن میں بیان کی، سب سے زیادہ اہل کتاب کے پاس جس چیز کی مذمت کی گئی وہ آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنے کی کیا۔ گویا وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، گویا وہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب آخرت کی بات کی جائے اس کی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ گویا ان کی یہاں آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑی سختی سے مذمت کی۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے آخرت کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو اس لیے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اس دن اچھوں کو مقام دیا جائے گا، اچھوں کو عزت دی جائے گی، اور بروں کو کیا ہے، برا بدلہ ملے گا۔ گویا ایمان والے اس دن کا انتظار کرتے ہیں اور برے لوگ اس دن سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ نہ یہ بچ پائیں گے نہ وہ بچ پائیں گے۔ اللہ کا فضل ہوا تو یہ اپنی انعام کو لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہوا تو یہ اپنی سزاؤں کو پائیں گے۔ تو گویا آخرت کا وہ دن ہے جس دن انسان نہ بھول سکتا ہے نہ اسے بھلانے کا موقع دیا جائے گا، ہر چیز کو لا کر اس کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ ہماری اندر غیرت کو پیدا کیا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ تمہاری زندگی کا مالک ہے، اللہ تمہیں چلا رہا ہے، کیا تم کو لگتا ہے کہ اللہ نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ اللہ کہتا ہے احسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا اے لوگوں تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ کہیں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کی مالک ہے، زمین میں جو کچھ ہے اس کی مالک ہے۔ یاد رکھو لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اور اللہ ہی کے لیے وہ آخرت کا دن ہے جس دن اللہ بروں کو بدلا دے گا اور اچھوں کو اور اللہ بہتر بدلا دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیتوں میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی مرحلے کو ہماری نگاہوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور بار بار آخرت کے دن کو ہمیں یاد کرنے کا حکم دیا۔ تو ان تمام بنیادی باتوں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آخرت کے دن پر ایمان کا لانا اس کا کتنا بڑا مقام شریعت اسلامیہ کے اندر ہے۔ چلیے مان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، اس کا شکر ہوا، اس کا احسان ہوا، ایک آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حساب کا دن رکھا ہے اس پر ایمان آ گیا، ٹھیک ہے، اس پر ایمان آ گیا۔ اب اسے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے جو آدمی آخرت کے دن پر ایمان کو لے آئے گا، سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ وہ ایمان کے 6 ارکان کا ایک عظیم حصہ ہے، تو اس کا ایمان اللہ کے یہاں ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، یا یوں کہیے اس کے بغیر اس کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آخرت کے دن پر ایمان لائے گا تو وہ یہ سمجھے کہ اس کا ایمان اب تھوڑا تھوڑا مکمل ہونے پر آیا ہے، اور دوسری بات جتنا وہ اس کے بارے میں پڑھے گا اتنا ہی اس کا ایمان بڑھے گا۔ دوسری اہم بات یہ دیکھیے کہ انسان کو جب پتا چل جائے، کیا پتا چل جائے کہ انسان کے سامنے ایک دن خوف کا دروازہ آنے والا ہے، ایک دن امید کا دروازہ آنے والا، وہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی ہے، ہمارے پاس امید کا دروازہ بھی کھلا ہے، خوف کا دروازہ بھی کھلا ہے، اور وہ دروازے دل کے اندر کھلے ہیں، اور اس دل کو ایک دن برباد ہونا ہے۔ اس دل کے اندر اگر انسان نے گناہوں کو بھر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی نہ کر کے برائی کے مسئلے میں امید رکھی، تو ایسا آدمی حقیقت میں ڈرا جائے گا، قبر کی شدت میں اس کی ہولناک میں مبتلا کیا جائے گا، بلکہ وہ جہنم کا منہ دیکھے گا، جنت سے محروم ہوگا۔ جو خوشی اہل جنت کو اس وقت ہوگی، ان کے جسم کو، ان کی روح کو، ان کے بدن کو ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے اسے اطمینان ہو جاتا ہے، کرنے کے بعد اللہ سے ڈرے گا کیونکہ اللہ اس کا بھی مجھے بدلہ دینے والا ہے۔ لیکن گویا یوں سمجھے کہ نیک آدمی آخرت کے دن کو یاد کر کے اللہ کی اور تعریف کرے گا، اور برا آدمی آخرت کے دن کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے گا۔ یہ آخرت کے دن کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں، عمل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا کہ
اے لوگوں تم عمل کیا کرو، تم عمل اس لیے کرو کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، رسول دیکھیں گے، سارے ایمان والے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ سب انسانیت کے سامنے تمہارے اعمال کا کہ جو ہے صحیفہ کھول کر رکھ دے گا۔ لہذا یہ چیز انسان کے دل میں آئے گی کہ میں کیوں نہ اس دن اس رسوائی سے بچوں، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہوئے کہتے تھے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لینا، وہ دن تو ایسا ہوگا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ جس دن انسان کا مال اور اس کے علاوہ جس دن انسان کی اولاد اسے فائدہ نہیں دے گی سوائے اس آدمی کے جو قلب سلیم یا صاف ستھرا دے کر دیا۔ تو لہذا ایمان والے یہ اور مزید رغبت کر کے آگے بڑھیں گے۔ آخرت پر ایمان لانا حقیقت میں یہ دل کی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ۔ آپ کا دل کیسے صحیح ہوگا، دل برائی سے کیسے بچے گا، دل کے اندر خیرات و اچھائیاں کیسی آئیں گی جب آپ کو آخرت کے دن پر ایمان رکھا۔ بلکہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع فتاوی ابن الشیخ جو ان کی طرف سے چھاپا گیا، ان کے فتاووں کو جمع کیا گیا، اس کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے تو 3 بڑے فائدوں کا ذکر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کہا کہ یہ 3 بڑے فائدے کسے نصیب ہوتے ہیں، اس آدمی کو نصیب ہوتے ہیں جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیک کام کرنے میں اس کو رغبت آئے گی، اس کے حرص میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ اسے ثواب دیا جانے والا ہے۔ ایک آدمی دن سے پہلے دن سے کام کرتا، ایک مہینے تک، مہینہ بھر لگاتار کام کرتا، کس امید میں؟ کیونکہ مہینے کے آخر میں اسے سیلری ملے گی اور وہ سیلری کنفرم ہے، تو وہ آدمی لگاتار عمل کرے گا۔ وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، ہمارے نیک اعمال کا بدلہ دے گا، اور وہ دن اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے والآخرۃ خیر وابقا، اور وہ دن اس دنیاوی دن سے بہت ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جتنا ہم کام کر رہے ہیں، اگر انسان کو پتا چلے کہ مجھے چند گھنٹے کام کرنا ہے اور زندگی بھر آرام کرنا ہے، چند گھنٹے کا کام ہے، زندگی بھر آرام ہے، اب بتائیے کیا وہ آدمی چند گھنٹے کے کام میں بھی سستی کرے گا؟ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں چند لمحات ہیں یا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اللہ نے دنیا میں یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم عمل کریں، ہم اپنے نفس کو آزمائشوں سے بچائیں، فتنوں سے بچائیں، دنیا کی زیب و زینت سے، گھر، اولاد، بیوی، بچے، ان کی آزمائش سے انسان بچ کر نیک عمل کا جذبہ اپنے اندر رکھے۔ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے دن پر ایمان کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے دل میں نیک عمل کرنے کا جذبہ لگاتار باقی رہتا ہے۔ دوسری بات، گناہوں کا ڈر اور گناہوں سے خوف اور اللہ کے عذاب کا تذکرہ اسے گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ کیا حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر نہیں بتایا کہ جب آپ معراج پر گئے تھے آپ نے الگ الگ قسم کے لوگوں کو، مردوں عورتوں کو دیکھا کہ الگ الگ قسم کے گناہ ان سے صادر ہوئے ہیں اور اللہ نے ہر گناہ کی سزا جہنم میں پہلے سے طے کر رکھی ہے؟ کسی نے ایک بلی کو قتل کر دیا، نہ اسے چھوڑا۔ ایک آدمی جس نے سب سے پہلے عرب میں بت پرستی کو لایا، وہ اپنی آنتیں نکال کر باہر پھینک رہا ہے۔ جھوٹ بولنے والا، قرآن یاد رکھ کر اس پر عمل نہ کر کے فجر کی نمازوں کو چھوڑنے والا، سود کھانے والا، غیبت کرنے والا، زنا کرنے والا، کتنے ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کا تذکرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی حدیثوں میں کیا، اور وہ سب کے سب سزا کاٹ رہے تھے، وہ سب کے سب سزا کاٹ رہے تھے۔ کیا اس کے بعد بھی انسان، جبکہ اللہ نے ہمارے لیے سزا طے کر رکھی ہے اور اپنی نبی کے ذریعے اس کو ہمارے سامنے بتا دیا، حدیث کو، قرآن کو محفوظ کر کے علماء کے سامنے رکھ دیا تاکہ یہ علماء لوگوں کے سامنے ان باتوں کو بیان کر سکیں، اس کے بعد بھی انسان گناہوں میں لگاتار آگے بڑھتا جائے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور غفلت والا ہو سکتا ہے؟ تو آخرت کے دن پر ایمان لانے کا دوسرا بڑا فائدہ بقول ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا آدمی گناہوں سے بچے گا۔ تیسری بات کہتے ہیں کہ ایک مومن کو یہ تسلی ہے، آخرت کا دن ایک مومن کے لیے تسلی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے۔ لہذا مومنوں کو تسلی ہے کہ ایمان والو، دنیا کے اندر تم نے زیب و زینت کو نہیں دیا، دنیا کے آرام کو، دنیا کی اچھائیوں کو تم نے حاصل نہیں کیا، تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھ سے بنائی گئی جنت، یہ اتنی عظیم ہے، اس کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ یہاں جن نعمتوں سے تم محروم ہو، انشاءاللہ اس سے بہتر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں عطا کرے گا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی نعمتوں کو تذکرہ کیا۔ تصور کیجئے کہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں کیا مقام رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حور عطا کرے گا،
اللہ تعالیٰ جنت میں ایمان والوں کو حور عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ حور، ان میں سے ایک حور جو اپنے چہرے پر مارے حیا کے لیے دوپٹہ اوڑھتی ہے، اس کے دوپٹے کا ایک سرہانہ یا وہ ایک دوپٹہ اگر ساری دنیا کو بیچ کر بھی اس دوپٹے کی قیمت ادا کرنا چاہے ہو نہیں سکتا۔ اتنا قیمتی لباس اللہ تعالیٰ وہاں کی ان معزز خواتین کو دے گا۔ سبحان اللہ، ان خواتین کو کیا کیا اللہ نعمتوں سے نوازے گا جو حقیقت میں دنیا میں آزمائی گئی۔ کبھی کوئی اپنے شوہر سے آزمائی گئی، کوئی اولاد سے آزمائی گئی، کوئی اپنے ماں باپ سے، کوئی سسرال سے، آزمائشوں میں رہ کر جس خاتون نے اللہ کی ذات پر صبر کیا، کسی کو اولاد ملا کسی کو نہیں ملی، زندگی بھر اس نے صبر کیا، اللہ کی ذات پر ایمان رکھا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھا۔ یہ خواتین کی ایک عظیم نعمت ہے کہ جو نعمتیں آپ کو دنیا میں نہیں مل پائی، جو آرام آپ کو نہیں مل پایا، چاہے وہ شوہر سے ہو یا اولاد سے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر چیزیں آپ کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ یہ ایک ایمان والے کو حوصلہ دیتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان، یہ ایمان والے کو طاقت دیتا ہے کہ جو چیزیں ہم اللہ کی خاطر یہاں چھوڑ رہے ہیں، ایک دن اللہ وہی چیزیں اپنی رضامندی سے ہم کو لا کر دے گا۔ حقیقت میں یہ آخرت کا دن ہے جو ہمارے دلوں کے اندر اس طرح کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ آخرت کے دن پر ایمان تھا۔ انشاءاللہ تعالی اب سے آئندہ آنے والے دروس کے اندر ہم قیامت صغریٰ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ موت پر ایمان ہمیں کیسے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ کن کن چیزوں پر موت آتی ہے۔ باذن اللہ تعالیٰ قیامت صغریٰ پر ہی ہماری آئندہ والی مجلس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا، اور اس ایمان کی وجہ سے جو ہمیں فائدے نصیب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام فائدوں کا ہمیں حقدار بنا کر رکھے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اگر کسی کو کوئی سوال درس کی حصے ہے تو پوچھ لیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج اناؤنسمنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی سوالات ختم ہو جائیں میں اناؤنسمنٹ کروں گا ان 5 ہماری معزز و مکرم خوش نصیب امتحان دینے والوں کا، جنہوں نے کیا ہے الحمدللہ وقت لگا کر، محنت لگا کر کیا ہے امتحان دیا تھا۔ اور شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ نے جو دروس پیش کیے تھے اس کے ماتحت میں جو ایک ٹیسٹ لیا گیا تھا اس میں جو کامیاب ہوئے تھے ان کے نام میں سے 5 لوگوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں تقریباً 115 الحمدللہ تقریباً 115 ہماری ایسی معزز خواتین اور مرد حضرات ہیں جنہوں نے الحمدللہ مکمل کے مکمل نمبر حاصل کیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کو بھی انعام ملے گا حقیقت میں یہ انعام معنی نہیں رکھتا، جو آپ نے علم سیکھا اس سے جو آپ اپنی ذات کو فائدہ پہنچائیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، وہ صدقہ جاریہ جو ملے گا وہ اصل ہے۔ لیکن پھر بھی ہمت افزائی کے لیے صرف 5 لوگوں کو کیا ہے کچھ انعام سے نوازا جائے گا باذن اللہ تعالی۔ سوالات کی ختم ہوتی ہی ان کے نام میں اناؤنس کروں گا باذن اللہ۔ اگر کسی کوئی درس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ لیں۔ رقیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ نے جو آخرت کا جو دوسرا فائدہ بتایا نا وہ سمجھ نہیں آیا، وہ ایک بار بتا دیں۔ پھر ایک سوال تھا کہ جو انسان شرک کرتا ہے، جو بدعت کرتا ہے، تو کیا اس کے اندر آخرت پر ایمان نہیں ہوتا؟ دیکھیے یس۔ دوسرا فائدہ جو میں نے بتایا تھا، جو ابن عثیمین رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق تھا کہ انسان آخرت کو یاد کر کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی آخرت کو یاد کر کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جو بھی گناہ انسان کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے اسے لکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کرے گا، رحمت نہیں، اور قبر کے اندر عذاب ملے گا۔ جب انسان کو معلوم ہے کہ اس کام کی مجھے سزا ملنے والی ہی ہے تو انسان اس سے بچے گا، ضرور بچے گا۔ اور رہا مسئلہ کیا شرک اور بدعت کرنے والے آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے، اس کا جواب شرک اور بدعت میں فرق کے ذریعے سمجھیے۔ شرک کرنے والا اگر کوئی انسان شرک اکبر یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو برابر شریک بناتا ہے، جیسے کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے یا اسے مشکل کشا مانتا ہے، تو اس کا ایمان مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ زبانی طور پر آخرت کا دعویٰ کرے لیکن شرک توحید کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ شرک کرنے والے کے لیے آخرت کے دن کوئی نجات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق شرک کو معاف اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرے گا۔ تو لہذا جب وہ شرک کر چکا ہے تو آخرت کے دن پر اس کا ایمان کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بلا یہ ہے
کہ شیطان شرک کرنے والوں کو یہ باور کراتا کہ تم صحیح کر رہے ہو. اس لیے مشرکین مکہ جب غزوہ بدر کے موقع پر لڑنے آئے، انہیں یقین تھا کہ ہم اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ غلط سمجھ کر نہیں لڑ رہے تھے. شیطان نے ان کا ساتھ دیا، انہیں ورغلایا، انہیں ابھارا، یہاں تک کہ جب انہوں نے موت کو دیکھا اور اسی شیطان کو بھاگتے دیکھا تب انہیں تھوڑی عقل آئی، لیکن تب تک تاخیر ہو چکی تھی، 70 مارے جا چکے تھے. اور رہا بدعت کرنے والا، بدعت کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ایسی نئی باتیں یا طریقے کو شامل کرنا، ایسی باتیں یا بدعات کو شامل کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام سے ثابت نہ ہو، لیکن وہ شرک یا کفر کی حد تک نہ پہنچے. بدعت کرنے والا انسان عام طور پر مسلمان اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہی ہوتا ہے. وہ عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، لیکن اس نے طریقہ غلط اختیار کیا ہے، گمراہی کا طریقہ ہے. اس لیے بدعت کرنے والے سے انسان کا ایمان یا آخرت پر یقین ختم نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ دائر اسلام سے خارج ہوتا ہے، بلکہ بدعت کرنے والا بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہے اور قیامت کے دن وہ خسارہ اٹھائے گا. بہرحال اتنا سمجھیے کہ مشرک کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، بدعتی کا ہے، مگر بدعتی نے خیر پانے کا طریقہ الگ اختیار کیا. شیخ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، ان سے باتیں کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا میل جول کر رکھ سکتے. اگر مشرک کی بات ہے تو آپ ان سے اٹھیں گے بیٹھیں گے، یا بدعتی کے ساتھ بھی ہے عمومی طور پر انہیں چھوڑنا اصل ہے، ان کے ساتھ نہیں رہنا. اللہ یہ کہ انسان ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، مقصد کیا ہے کہ ان کو قریب کر کے ان کو دعوت دوں گا، یہ دعوت ہی کے نظریے سے اٹھتا بیٹھتا ہے، معاملات کو طے کرتا ہے تو ٹھیک ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی مجلسوں میں جایا کرتے، مشرکین مکہ کی مجلس میں جایا کرتے، جا کر انہیں سمجھایا کرتے، ان کے بازاروں میں گھما کرتے. مقصد کیا تھا؟ دعوت کو پیش کرنا ہے. تو اگر یہ جی کسی کی نیت ہے دعوت کو پہنچانے کے لیے، اگر کوئی آدمی کسی چیز کو ذریعہ، دوستی کو ذریعہ بنا رہا ہے، کوئی کھانے کی دعوت کو ذریعہ بنا رہا ہے، کوئی گھومنے پھرنے کو ذریعہ بنا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، مقصد اگر واضح ہے تو ذریعے بھی صحیح ہوں گے انشاءاللہ. لیکن دل سے محبت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. دل سے محبت یہ صرف ایمان والوں کے لیے، اہل السنہ والجماعہ کے لیے، متقی اور پرہیزگاروں کے لیے. آپ ان سے دل میں نفرت رکھیں گے، ظاہری تعامل ایک عظیم مقصد کے خاطر کریں گے تو صحیح ہے. اگر دل سے محبت ہو جائے تو یہ محبت اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ انسان کو بدعت کی طرف لے جاتی ہے. جزاک سیدہ فردوس جہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میرا سوال تھا کہ کتاب التوحید بول کر جو کتاب ہے، اس کے ذریعے سے اگر کوئی دعوتی کام کرنا چاہے تو آن لائن کے ذریعے سے کر سکتے ہیں کیا شیخ؟ کیا مطلب آن لائن کے ذریعے کرنا؟ مطلب آپ اس کتاب کو اکیلے پڑھا رہے ہیں، کسی کو اس طرح دعوت کر رہے ہیں، یا اس کتاب سے پڑھ کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں؟ ہاں شیخ، انہوں عالمہ ہیں، ہمارے دینی بہن ہیں ایک جنے، انہوں عالمہ بھی ہیں اور کیا ہے دین کا علم بھی الحمدللہ رکھتے ہیں. تو کتاب التوحید پڑھ کر لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں شیخ، وہ تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ دیکھیے، فرق پڑتا ہے کہ کس طرح کی آڈینس ہے. اگر کوئی کچھ بھی نہیں جانتا بنیادی طور پر، تو سب سے پہلے انہیں تقویت الایمان دیں. ٹھیک ہے، تقویت الایمان ان کو سکھائیں. اگر تقویت الایمان ماشاءاللہ تھوڑا سمجھ جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، یا بنیادی دین کی معلومات ان کے پاس موجود ہیں، تب کتاب التوحید جو محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ کی، اس کی طرف جائیں. اور اگر کوئی بھی اس کتاب التوحید کو پڑھانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ عقیدے کی بنیادی کتابوں میں سے ہے، تو کم سے کم علماء سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہو، یا کسی عالم سے اس کتاب کی مکمل شرح کی ہو. تو جتنی شرح آپ نے سیکھی اور سمجھی ہے اتنا ہی باتیں بتائیں، کیونکہ عقیدے کے مسئلے میں مثال بھی انسان کو سوچ کر دینی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایک مثال بھی انسان کے ذہن کو خراب کر سکتی ہے، اور عقیدے میں ایک خرابی انسان کے ایمان کو برباد کر سکتی ہے. تو جتنا پڑھے اتنا پڑھ سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ کہ آن لائن کے ذریعے دعوت کا مطلب اور طریقہ، جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آن لائن پلیٹ فارم جیسے زوم ہو، یوٹیوب ہو، گوگل میٹ ہو، یا واٹس ایپ گروپس وغیرہ کے ذریعے خود کتاب کا عربی متن کو پڑھتی ہیں، اس کا ترجمہ اور تشریح کرتی ہیں، لوگوں کو سمجھاتی ہیں. لیکن لیکچر ریکارڈ کر کے یا لائیو سیکشن کے ذریعے عام لوگوں تک توحید کو یہ سمجھاتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہاں پر بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر جی شیخ، سیکشن صرف خواتین کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، عام پبلک کے لیے نہیں ہے تو وہ بھی اچھا ہے. صرف عورتوں کے لیے ہے شیخ؟ ہاں، صرف عورتوں کے لیے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. کر سکتے ہیں نا شیخ؟ جی ہاں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے بنیادی طور پر کہ آپ پبلک پلیٹ فارم پر آ کر دعوت کا کام کریں. یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نہ حضرت عائشہ کو یا کسی بھی صحابیات کو دیکھیں گے کہ انہوں نے پبلک پلیٹ فارم پر آ کر دعوت کا کام کیا ہو.
जी शेख, घरों में जाकर कर सकते अपनी, शेख। बिल्कुल घरों में तो सवाल ही नहीं, वो तो उनकी जिम्मेदारी है। वो अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। लेकिन रहा मसला बाकायदा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना, कोई एकेडमी बनाना, कोई जैसे आपने कहा बाकायदा क्लासेस इनकाद करना, खुद वो लीड करें। हाँ ये कि अगर कोई मर्द हजरात लीड कर रहे हैं तो खवातीन को समझाने के लिए खवातीन को क्लासेस के हद तक है तो ठीक है, ठीक है, जी वो शेख। अपनी जिम्मेदारियों को अदा जी करते ये काम करती है तो अच्छी बात है। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी या मुस्तकिल तरीक़ाकार खवातीन की तरफ से इस मसले में नहीं होना चाहिए। जी शेख, जी शेख, जजाकल्लाह खैर शेख। साइमा कुरैशी आखिरी सवाल है इंशाअल्लाह। इसके बाद 115 में से मैं रैंडम नंबर, ठीक है, रैंडम नंबर जिक्र करूंगा, फिर वो नंबर देखेंगे किसका है और उसी नंबर शेख के नाम का अनाउंसमेंट किया जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, जी बोलिए। शेख शेख, मेरा ये सवाल है कि शेख जो किताब है जन्नत का बयान और जहन्नुम का बयान मोहम्मद इकबाल लिखे हुए हैं उन्होंने, तो वो पढ़ना सही है? जी हाँ, मोहम्मद इकबाल कीलानी हाँ, रहमहुल्लाह की जो कीलानी। किताबें हैं, हाँ जी हाँ, रहमा। मोहम्मद इकबाल कीलानी की जो किताबें माशाल्लाह अच्छी हैं, क्योंकि वो हदीसों की सहारे ही से लिखी गई हैं। बिल्कुल पढ़िए उनको, इंशाअल्लाह ताला उससे फ़ायदा उठाइए। जजाकल्लाह। ठीक है, अब हमारे पास देखिए कई सारे हैं, रैंडम तौर पर नाम दिया जाएगा। मैं पहले पोस्टर खोल दूँ। हमारी मीटिंग कोड है 66, 22, 80 और 62। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगा कि नाम लिख लें। हमारी मीटिंग जो आईडी है 66, अब 66 नंबर किसका है? बिस्मिल्लाह, अर्शिया अंजुम, इंशाअल्लाह ताला ये इनाम के हकदार होंगी 66। उसके बाद मीटिंग आईडी है 22, 22 नाम है आफरीन बिनती चिरागुद्दीन। उसके बाद नंबर है 80, मीटिंग का थर्ड नंबर है 80, और 80 नंबर पर है तहनीयत अब्दुल रऊफ। फिर उसके बाद 62 नंबर है, और 62 नंबर पर है एमडी अयान। तो ये चार नाम यहाँ पर हुए, और एक रैंडम नेम किसी ने, नामों में कई, एक 201 अमरीन महबूब, तो 20 नंबर इससे लेते हैं, 20 नंबर। और 20 नंबर पर आते हैं अस्मा। तो मैं एडमिन से गुजारिश करूंगा नाम लिख लें। एक है नंबर 20, उसके बाद है 66, 22, 80 और 62। ये रैंडमली मैंने अपने जूम की आईडी ही से देखकर आपके सामने बता दिए हैं। तो इन 5 लोगों को इंशाअल्लाह तबारक व ताला इनाम से नवाजा जाएगा। और याद रखें कि जिन लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस इम्तिहान में शिरकत की है दावत हक शॉर्ट कोर्स के अंदर, तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी इस मेहनतों को कबूल फरमाए। और हाँ, माहद की यानी जो इनाम छोटा मोटा आपको दिया जा रहा है, ये बस हिम्मत अफजाई है आईजीओसी की तरफ से, वरना आपकी जो मेहनत है उसकी कदर और उसका मकाम अल्लाह उसके फरिश्ते बेहतर जानते हैं, और इंशाल्लाह इसका बेहतर सवाब भी आपको मिलेगा। चलिए इसी के साथ इस मजलिस का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है, और जिन लोगों के नाम लिए गए भी अल्लाह ताला उन तक उनका तोहफा पहुंचा दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल्लाहु इलैकुम। खत्म मजलिस की दुआ पढ़ें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।